کہ وہ ذات جو غیر مادی ہے وہ مادی چیز کو وجود میں کیسے لا سکتا ہے؟ ان کا یہ ہے کہ ایک غیر مادی چیز مادی چیز کو وجود کیسے بخش سکتی ہے۔ یہ جو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم مادی چیزوں سے ہی مادی چیزوں کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ جو معجزات کے تعلق سے میں نے گفتگو کی ہے، یہی دراصل آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم مادی چیزوں سے مادی چیزوں کو موجود ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، غیر مادی چیز سے کسی چیز کے وجود کو ہم نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے، جبکہ دن رات یہی کر رہے ہوتے ہیں، دن رات یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیمرہ آپ کے سامنے ہے، فون ہے، یہ پانی کی بوتل ہے، یہ ساری کی ساری مادی چیزیں ہیں۔ یہ کس چیز کی کارستانی ہے؟ یہ کہاں سے ان کا وجود ہوا؟ عقل انسانی سے۔ اگر انسان کو عقل نہ ہوتی، اور عقل مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے، تو پھر جانور بھی کیمرہ ایجاد کر چکے ہوتے، وہ بھی منرل واٹر پی رہے ہوتے سارے کے سارے۔ تو عقل انسان کو دی ہے، اس عقل کے نتیجے میں انسان نے مادی چیزیں بنا ڈالی۔ ثابت ہوا کہ غیر مادی چیز کے وجود کا سبب ہو سکتی ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کے لیے لفظ عقل کا استعمال نہیں ہوتا، اللہ کے لیے عاقل کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی ہے، چونکہ عقل کے معنی لغوی آتے ہیں قید کے، بند کے۔ عقل ہوتی ہی محدود ہے، اللہ تعالیٰ عاقل نہیں ہے، وہ خالق عقل ہے، وہ خالق العاقلین اور خالق العقلاء ہے۔ تو جب ایک عاقل اپنی غیر مادی عقل کو استعمال کر کے اس دنیا میں اتنی ساری ایجادات پیش کر سکتا ہے، تو ایک قادر مطلق جو کہ عاقل کو بنانے والا ہے، عقل کو بنانے والا ہے، کیا اس سے مادی چیزوں کی تخلیق نہیں ہو سکتی؟ محض چونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اس لیے ہمیں یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ اعتراض آپ کا دراصل نیا نہیں ہے، یہ اعتراض فلاسفہ یونان نے سب سے پہلے اٹھایا تھا، اور انہوں نے اس طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا تھا کہ سب سے پہلے تو خدا کو انہوں نے مادی قرار دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اصول گڑھا جس کو عربی میں کہتے ہیں الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد، کہ ایک سے ایک ہی نکلتا ہے۔ یعنی خدا کے بارے میں انہوں نے یہ تصور قائم کر لیا کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے۔ ہمارا فون تو ملٹی ٹاسکنگ ہے، خدا نہیں ہے، اس سے ایک ہی کا صدور ہو سکتا ہے۔ تو اس سے عقل اول نکلی، پھر عقل ثانی، پھر عقل سادس، اس طرح 10 عقلیں نکلی، عقول عشرہ، اور پھر یہ عقول عشرہ مل کر اس دنیا کے انتظام اور انصرام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔